بعد اس سے کافی رہا ہونا ہے، اس کے اور مختصر سی گفتگو کریں گے آواز سے میں آپ کو محدود کریں کی تاریخ کسی کو بنیاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آج اسی کا دن ہے کہ اس کے نام سے موضوع چل رہے ہیں اسی سطح کے لیے اور میں اشراف سخن کو صنف کا سے استفادہ کروں گا کہ اس کا کمال یہ ہے کہ کام لفظوں کو اس لیے فضائل کے روشے میں تھے 30 سے 4 منٹ اور اس کے بعد اللہ پاک السلام علیکم کہتا ہے کہ آپ السلام علیکم ایھا العبد الصالح النبی ورسولہ ولیامین المؤمنین. پھر اس کے بعد حسن و حسین پھر عباس کی زیارت پڑھیں گے تو ملے گا کہ عباس عبد صالح، اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام. اس کے بعد کیا ہے المطیع للہ، کون عباس؟ وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے. اس کے بعد ولی امیر المؤمنین اور امام علی علیہ السلام کے اطاعت کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے. پھر حسن اور امام حسین علیہ السلام. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ عباس علیہ السلام کربلا کے وہ شہید ہیں کہ جن کے دل میں سب سے زیادہ امام کی معرفت جاری ہوئی، سب سے زیادہ کسی بھی موقع پہ امام کو تنہا نہیں چھوڑا. وہ تنہا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو امام کی معرفت میں تم اس حد تک بڑھ جاؤ کہ اپنی سانس اور اپنی زندگی کا ایک گوشہ بھی بغیر امام کے نہ رہے، ایک لمحہ بھی نہ رہے. بس یہی سے گفتگو ربط کے لیے نکلا گیا تھا. حضرت عباس علیہ السلام اس امام کے بیٹے ہیں کہ جس نے آپ سنتے رہتے ہیں جس نے دنیا سے اور یا پروردگار عالم سے کوئی چیز بھی طلب نہیں کی. امام نے کچھ بھی نہیں مانگا، دنیاوی منصب کو ٹھوکروں پہ رکھا ہی رکھا، یہاں تک کہ نہ جنت کے تلاش نہ کسی بھی چیز کی، کیونکہ معلوم ہے ہمارے سب کے مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر امام کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ شخص جو امام کی دعا میں شامل ہے اس کی فضیلت کتنی ہوگی. عباس چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جو چچا عباس ہیں، اور یہ چوتھے امام سے بھی ہے کہ ہمارے جو چچا عباس ہیں یا ہمارے جد جو عباس ہیں وہ بصیرت کو نافذ کرنے والے ہیں. نام عبد العباس نافذ البصیرہ. عباس کون ہے؟ وہ جو بصیرت کو نافذ کرنے والے ہیں. امامت کو جس پہ بھروسہ ہے وہ عباس ہے. یہ گفتگو آپ کے ذہن میں. امامت جس پہ بھروسہ کرتی ہے اور حرم اہل بیت جس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ عباس علیہ السلام. یہ بات یہاں لگا رہی. اب عباس علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ گئے. توجہ دیجیے گا، عباس علیہ کربلا کے میدان میں آ گئے. ایک خط کو کھینچ دیا، تلوار سے خط کو کھینچ دیا. کسی کی بھی ہمت وہاں پہ جو خطبہ بھی پڑا ہے کہتے ہیں کہ عباس نے جب کہا ہے کہ اس خط کو کوئی پار نہ کرے تو بتایا جاتا ہے کہ اتنا سناٹا تھا فوج میں کہ اگر سوئی بھی گر جاتی تو اس کی آواز آتی ہے. متوجہ، سوئی بھی گر جاتی تو اس کی آواز آتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس زینب علیہ مقام کا بھائی ہے کہ جس نے کوفہ میں صرف یہ کہا تھا اس کو خاموش ہو جاؤ تو اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی وہ بھی بجنا بند ہو گئی. عباس اسلام نے کہا کوئی اس کو پار نہ کرے، کوئی بھی اس کو پار نہ کرے. بہت سناٹا. اور صرف اتنا ہی نہیں، جب خط کھینچا تو بلایا گیا کہ عباس کو جو ہے آج تیور میں ہے، تو پھر مولا عباس جو ہے وہ خط کھینچ کے چلے گئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک عباس واپس نہیں آئے کسی کی ہمت نہیں ہوگی ایک قدم کو آگے بڑھا دے. دنیا کے بہادروں کی ہیبت تب تک ہوتی ہے جب تک وہ میدان میں ہوتے ہیں. عباس کی شجاع کا نام ہے کہ اگر میدان سے چلا بھی جائے تو ہیبت چھوڑ کے چلا جاتا ہے. میں نے کہا تھا میں اصناف سخن کو سنن کا انتخاب کروں گا، شاعری کا. میر علی صلی اللہ مقامہ نے بس اسی کی منظر کشی کیا ہے. اور اسی کے بعد جو مسائل پہ آ جاؤں گا. وہ خط کھینچ کے عباس اسلام ٹہل رہے ہیں. دیکھیے کون ہے میر علی؟ خدائے سخن. خدائے سخن نبیل آسمان شاعری.
وہ کہ جس نے شاعری کو معراج عطا کی ہے، وہ کہ جس نے شاعری کو عروج بخشا ہے. بڑے کمالات ہیں اردو ادب میں، بڑی خدمات ہیں. وہ اس منظر کو لکھتے ہیں، توجہ کیجیے گا، خط کھینچتے ہیں. ہم کھاک روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، اے آج سب کو داخل ہے شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے تیز کے قبضے پہ کی نظر، کم تھا نہ ہما اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے. ابا اسلام نے خط کو کھینچا، کوئی اس خط کو پار نہ کرے، کوئی اس خط کو پار نہ کرے، کوئی پار نہ کر سکا. کہتے ہیں دیکھیں ہٹا تو دو نہیں ہٹنے کے یہاں سے ہم، برپا کریں گے اب تو یہی خیمہ حرم، گرداں بہت ہے فوج تو ہم بھی نہیں ہے کم، اور آلے نبی بڑھا کے ہٹاتے نہیں قدم. اب وہ خوف جا سے لڑائی کو چھوڑ دیں، دیکھا نہیں کہ شیر ترائی کو چھوڑ دیں. اب وہ خوف جا سے لڑائی کو چھوڑ دیں، دیکھا نہیں کہ شیر ترائی کو چھوڑ دیں. اب آگے بڑھنے والے بڑھتے ہیں اور اپنے اندر سوچتے ہوں گے کہ یہ کون آ گیا، کون گفتگو کر رہا ہے، یزید نے بھیجا، اس کے سامنے کس کی ہمت ہو گئی. فرماتے ہیں تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خوشگوار، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ پیروگر. دیکھو فساد ہوگا پڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر. اب سماج میں سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بات بات پہ جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی جھگڑا کریں گے، تھوڑی سی بات ہوئی. دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو بہت کم، ان کے بارے میں یہ چیز مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ جب جھگڑے پہ آتے ہیں نا تو قیامت ہوتا ہے. بہت کم لڑائی کرتے ہیں، بہت کم جنگ پہ آتے ہیں، مگر جب آ جاتے ہیں تو پھر طوفان ہی طوفان ہوتا ہے. ایسے لوگ کا کیا جواب دیتے ہیں؟ چلو کہتے ہیں کہ دیکھو میں لڑائی ہوئے نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کام کرو. اتنا ہی جو ہے ان کے لیے بہت ہوتا ہے. تم کون ہو؟ حسین ہے مختار خوشگوار، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ پیروگر. دیکھو فساد ہوگا پڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے تمہیں کیا نہیں خبر. سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا تھا. جب عباس اسلام کو دیکھا تو میرا نہیں سوال آگے بڑھ کے ظاہر سی بات ہے، جب عباس کو دیکھا تو پھر محمد کیسے خاموش رہے، قاسم کیسے خاموش رہے، اکبر کیسے خاموش رہے. الٹی جناب قاسم ذیشان آستی قبضے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے اکبر حسی، بولے پکڑ کے نیچے زینب کے محجبی، شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی. کہیے 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 تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں. سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کوئی تیوری تو چڑھائے، کسی میں ہمت نہیں تھی. عباس کون ہے؟ پوری اس کو کہا جائے کہ مجلس پورا عشرہ ہو سکتا ہے عباس علیہ السلام کی فضیلت. ام المنی فرماتی ہیں کہ جب بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو آج بھی ہمارے یہاں ان کے بازوؤں کو باندھ دیا جاتا ہے، کپڑے میں جکڑ دیا جاتا ہے. ام المنی فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار عباس علیہ السلام کو باندھا کپڑوں میں، تو عباس علیہ السلام نے انگڑائی کے چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں ابھی، انگڑائی اور وہ کھل گیا. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں 3 مرتبہ ایسا کر چکی ہوں، عباس کے بازوؤں کو باندھتی ہوں مگر یہ اس میں انگڑائی لیتا ہے اور وہ کپڑے کھل جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس کے بازو کو پکڑنے کے لیے کوئی بھی چیز آج تک خلق نہیں ہوئی ہے، یعنی اتنی طاقت ہے. روایت میں ہے کہ عباس علیہ السلام اور اکبر علیہ السلام جب ایک ساتھ باہر نکلتے تھے تو لوگ سارا کام چھوڑ کر کی زیارت کرنے لگتے تھے. اور یہ بھی ہے، دیکھیے اطاعت کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہے کہ جب عباس علیہ السلام اور اکبر علیہ السلام ساتھ گزرتے تھے تو عباس علیہ السلام اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے تھے، اکبر علیہ السلام اپنی نگاہوں کو اوپر رکھتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں نہیں معلوم یہ اکبر شبیہ پیغمبر ہے. توجہ کر رہے ہیں کتنا بہادر تھا. صفین کا میدان ہے، 13 برس کے، بات تاریخ 12 بھی کہتی ہے، اس سے کم بھی کہتی ہے. اتنے کم سینے مالک اشتر سے کہتے ہیں کہ مجھے جانے دیجیے میدان میں، مجھے جانے دیجیے میدان میں. بہت اصرار ہوا، عباس اسلام کو بھیجا گیا اور پوری تاریخ وقت نہیں، یہ پوری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ حملہ کیا ہے عباس علیہ السلام نے کہ پوری دنیا گواہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے. لشکر یزید سے بھی باتیں نکل کے آ رہی تھی کہ ہم نے عباس جیسا گھڑ سوار نہیں دیکھا.
جب گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے نا پیر جو ہوتا وہ زمین پہ خط کھینچتا تھا. اتنا خط والا تھا میرا عباس, اتنا خط والا تھا میرا عباس. بس میں آپ کو مسائل کو منزل پہ لے آیا. وہ عباس کے جس کے بازوؤں میں شجاعت ہے, وہ عباس کہ جو چاہتا ہے کہ اپنے امامت کا دفاع کرے, وہ چاہتا ہے کہ امام کا دفاع کرے. ہر مقام پہ روکا گیا ہے مولا عباس کو, ہر جگہ روکا گیا ہے. اب جب کربلا کی منزل آ گئی ہے, تو آپ جانتے ہیں 10 محرم کی تاریخ تھی. عباس علیہ السلام جو ہے وہ ایک گھوڑے پہ بیٹھ گئے. لوگ جنگ پہ جا رہے ہیں ایک ایک کر کے, سب اجازت لے کے جنگ پہ جا رہے ہیں. عباس علیہ السلام خیمے کے پیچھے چلے گئے اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے مسلسل گھوڑے پہ بیٹھ کے کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. لکھا ہے کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی لشکر والوں میں کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھ گئے. عباس وہیں پہ موجود ہیں, مسلسل ٹہلتے رہے تلوار کو یہاں میں رکھے ہوئے. کسی میں ہمت نہیں ہے. اتنے میں سہیل آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں عباس تمہیں معلوم ہے مولا علی نے تمہارے لیے کیا کہا تھا؟ تمہیں معلوم ہے مولا علی نے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ تو مولا عباس نے کہا کہ یہ سب وقت بات کرنے کا وقت نہیں, لیکن تم نے میرے پاپا کا نام لیا ہے اس لیے میں سنوں گا. لیکن ہاں میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا, میں گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ عباس علیہ السلام اسی گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھ سے کہتے ہیں آپ نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب تمہاری پیدائش میں کچھ دوست پہلے مولا نے کسی سے آرزو کی تھی کہ ایسے خاندان کا اختیار کرو, ایسے خاندان کو ڈھونڈو اس سے شادی کرو, اس سے جوان مرد پیدا ہو, ایک بہادر شجاع دلیر پیدا ہو. میں بس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا نے تمہیں آج ہی کے دن کے لیے مانگا تھا, آج ہی کے دن کے لیے مانگا تھا. جب تک تم ہو عرب کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. تم مجھے شجاعت دلاتے ہو, تم مجھے غیرت دلاتے ہو. رکو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. مولا عباس گھوڑے بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے گھوڑے کو آگے لے کے جاتے ہیں. ایک یزیدی لشکر سے ایک ظالم پڑتا ہے اور عباس یہ کہتے ہیں مجھ سے میں تمہیں تمہارے خنجر سے ماروں گا. ایک کتابوں کی میں مقتل لکھتی بیان کرتی میں تمہیں تمہارے خنجر سے ماروں گا. اور عباس نے کہا زہیر میری شجاعت دیکھو. کہ عباس اسلام نے ہیڑ دی اور تلوار کو نکالا, لیکن زہیر سے کہہ دیا تو واپس تلوار کو نیا میں رکھ دیا. بڑے اس کے نیزہ مارا, عباس اسلام نے اس نیزے کو پکڑا, اسی نیزے سے اس کو عصر جہنم کر دیا. یعنی عباس علیہ السلام شجاعت کے پیکر کا نام ہے. عباس شجاعت کے پیکر کا نام ہے. پورے اہل حرم کو خاص کی عباس اگر موجود ہے تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا جس کی پناہ میں تھی, یہ کسی آیت اللہ کا جملہ ہے کہ کسی کے پناہ میں تھی تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو خواب میں بتایا تھا. اور امام حسین علیہ السلام جس کی پناہ میں تھے اسے عباس علیہ السلام کہتے ہیں. پوچھا گیا کہ امامت حجت کسی کی پناہ میں ہو, شاید شعر لکھا تھا اس کے خواب میں آ کر امام نے اس کی تعریف کی تھی کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے, میں عباس کی پناہ میں تھا. جو گئے ذرا میں آپ کو منزل پہ لے آیا. ہر کوئی جا رہا ہے سب رونے کے لیے, ہر کوئی جا رہا ہے چیک کرنے کے لیے, مگر عباس کو اجازت نہیں دے رہا. ہم بھی ایک آس لے کے بیٹھتے ہیں اور ہم بھی کبھی کبھی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کاش عباس کو اجازت مل جاتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں مگر عباس مدی امام کا نام ہے, مدی امام کا نام ہے. جس کے دل میں امام کی معرفت نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ ہاتھ پہ اور تلواروں پہ اپنی استعمالات کو روکنے کا نام شجاعت نہیں ہے, بلکہ اپنے صبر کو قائم رکھنے کا نام شجاعت ہے. ہر موقع پہ یہی ہے. میں آپ کو ایک وصیت بتا دوں امام علی علیہ السلام کی. امام علی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے کچھ وصیتیں کی ہیں. اس میں ایک وصیت یہ ہے کہ جب سب کو وصیت کر چکے تو سب کو کہا کہ سب کو چلے گا. عباس علیہ السلام کو قریب بلایا
قریب لانے کے بعد کہا کہ آپ ایک کام کو میرے قریب لاؤ. امام علی علیہ السلام نے عباس علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا جب تک زندہ رہنا اپنے بھیا حسین کو تنہا مت چھوڑنا, اپنے بھیا حسین کو تنہا مت چھوڑنا. میری وصیت میں مسائل کے آخر میں بیان کروں گا تاکہ آپ اکیلے بھیا ہمارا ہو جائے. عباس علیہ السلام کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. آیت اللہ محمد قاسم لکھتے ہیں کہ کئی طرح کے خیمے نصب کیے گئے تھے. عباس علیہ السلام نے خیموں کو نصب کیا تھا تو عباس کی آستین چڑھی ہوئی تھی, آنکھوں میں خون روا تھا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کو کوئی روک دے. حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ زینب اور عباس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ آپ ہو. جملہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ فضا عباس سے گئے تو ہماری شہزادی تمہیں بلا رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ عباس کی آستینیں الٹی ہوئی تھی, آنکھوں میں خون روا تھا. جیسے ہی فضا نے کہا عباس میں ہماری شہزادی بلا رہی ہے, فوراً عباس نے آستین کو نیچے کر دیا, آستین کو نیچے کر دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کبھی بھائی پتہ ہے کسی طرح ڈھونڈنے کے بل گئے تھے, شہزادی کیا ہونا ہے, شہزادی کیا ہونا, آنکھوں میں خون روا ہے, شہزادی کیا ہونا ہے. عباس پہلے کو ہٹا لیا جائے, پہلے کو ہٹا لیا جائے گا, پہلے کو ہٹا لیا جائے گا. عباس علیہ السلام نے کہا کہ خیمے لگا ہے جس سے زینب روک سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب خیمے لگائے گئے تو اس میں ایک خیمہ تھا کہ جو صرف پانی کے لیے رکھا گیا ہے, اس میں صرف مشکلیں رکھیں گے. عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ ہمارا اجازت دے دیجیے, میں بچوں کے لیے سبیل کرا دوں, میں بچوں کے لیے پانی دے رہا ہوں. اسی دوران امام حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام دونوں نے بچوں کے آتش پیاس کی آواز سنی. عباس علیہ السلام اس خیمے میں گئے کہ جہاں پہ مشکیزیں رکھے ہوئے تھے. اب جو خیمے میں آتے ہیں تو اجب منظر دیکھتے رہے. جب خیمے میں آتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ ہے جو اپنے منہ کے بعد زمین پہ لیٹی ہوئی ہے اور اپنے منہ کو کھول رہی ہے, بند کر رہی ہے, کہہ رہی ہے آئے پیاس, آئے پیاس, آئے پیاس. عباس علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا اور میرے بابا یہ سیلانیوں پہ کیسا وقت آ گیا, عباس کھڑا ہے, اس کے لیے سبیل نہیں کر سکتا, اس کے لیے پانی مہیا نہیں کر سکتا. یہ بھی جملہ کسی رشتے یا کسی محقق کا ہے, وہ تو فرماتے ہیں کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے عباس سلام کو دیکھا نا فوراً بیٹھ گئے اور اپنے منہ کو پھیر لیا, اپنے منہ کو پھیر لیا. عباس علیہ السلام سمجھ گئے. ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کس بات سے ناراض ہو, جناب سکینہ کہتی یہ شکوہ نہیں کہ میں پیاسی ہوں, سکینہ کہتی ہے کہ میرا بھیا علی اصغر بہت پیاسا ہے, میرا بھیا علی اصغر بہت پیاسا ہے. پاس سے رہا نہیں کہ عباس مولا حسین کے پاس مجھے جانے دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے قرآن سکینہ کے قدموں میں ڈال دوں. عزاداروں نے اجازت دی کہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. امام کی اجازت کے بعد انہیں ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں زینب, بہن زینب, شہزادی زینب, آقا نے مجھے اجازت دے دی ہے مگر اب میں آپ کی اجازت کا منتظر ہوں. جب تک آپ مجھے اجازت نہ دیں گے عباس نہ جائے گا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا, جناب زینب نے جیسے ہی جملہ سنا عباس تم میدان میں جانے والے ہو, بساروں قطار گریا کرنے لگی, رونے لگی. اتنے میں عباس نے پوچھا شہزادی کوئی گستاخی ہو گئی ہے کیا؟ جناب زینب نے کہا نہیں, مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. بابا نے کہا تھا جب تک عباس میدان میں نہیں جائے گا کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ تمہارے چادروں کو ہاتھ لگا دے. تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ نے کہا کہ سیلانیوں, اب زینب نے وعدہ کیا تھا نا وعدے کا, اب میں اس وعدے کی ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میرا عباس میدان میں جا رہا. سکینہ نے کہا بچوں میں وعدہ کرتی ہوں کہ عباس پانی لینے جا رہا ہے, پانی لے کے ضرور آئے گا. تم میں کوئی پیاسا نہ ہوگا, تم میں کوئی پیاسا نہ ہوگا, ہر خوش لفظ احرام کر دیے جائیں گے. عباس علیہ السلام جو وہ میدان کے لیے نکلے. تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ عباس علیہ السلام جب میدان میں جا رہے تھے نا, ٹوٹا ہوا نیزہ لیے تھے. وہ شجاعت کا پیکر ہے عباس کہ جب عباس علیہ السلام دریا تک پہنچے ہیں اس اثنا میں عباس کو ایک خاموش بھی نہیں آئی ہے. اس ٹوٹے ہوئے نیزے سے عباس نے وہ جنگ کی ہے, وہ کمال کی جنگ کی ہے. اب جب دریا پہ پہنچے تو سب سے پہلے اشارہ کیا حسب معافا سے, تو بھی تو پیاسا ہے پانی پی لے, تو بھی تو پیاسا ہے پانی پی لے. اس کے بعد مشکیزے کو کہا, مشکیزہ بہت خوش تھا نا, پانی بھرنے میں بہت دیر لگی عباس علیہ السلام کو, بہت خوش تھا. پانی کو بھر لیا. اس کے بعد
اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی ہو گیا. رانی ایک جسارت کی ہے یہاں پر. رانی کہتا ہے کہ جب عباس خان نے چلو میں پانی ہو گیا تو چاہا کہ اسے پیے اور پیا نہیں. تجھے نہیں معلوم امام نے کون سی وصیت کی تھی؟ عباس علیہ السلام ہاں اتنا ضرور ہے کہ عباس جب چولہے میں پانی ہو گیا تو اسے دیکھ رہے تھے. دیکھنے کے بعد پانی کو دریا پہ پھینک دیا. اب میں سوچنے لگا آخر عباس نے اس پانی کو دیکھا کیوں؟ تو مجھے ملا کہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ مولانا نے عباس سے وصیت یہ کی تھی اے عباس جب عاشور کا دن آئے گا نا جب تم پانی کو اپنے چولہوں میں پانی کو لینا پانی کو پینا نہیں کیونکہ تمہارا پہیا بہت پیاسا ہے. جب تک وہ پانی نہ پیے تو پانی نہ پینا. عباس وصیت کو یاد کر کے علم کی شرکت کربلا میں کر رہے ہیں. شاید پانی کو دیکھ کے یہ کہہ رہے مولا آپ نے اسی دن کی وصیت کی تھی نا. یہ لیجیے میں پانی کو جو ہے وہ دریا پہ پھینک دیتا ہوں. عباس نے پانی کو پھینکا مشکل سے ہوا. اب تاجر یہ کہتے ہیں کہ عباس چلے چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو خیمے کے قریب پہنچا. اس میں ایک دعا بھی لکھی ہے. امام فرماتے ہیں کہ عباس جو ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. اس میں ایک دعا یہ کہتے ہیں کہ اے مولا اے پروردگار اس عباس کو اتنی ہمت دینا اتنی جرأت دینا کہ عباس دنیا سے چلا جائے تو چلا جائے مگر یہ مشکینہ سکینہ کے پاس پہنچ جائے. اس لیے عباس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. بس مشکینہ پہ نظر ہے. مشکینہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اتنے میں شخص آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد عباس کے ایک بازو کو قلم کرتا ہے کیونکہ عباس کی نظر بازو پہ نہیں ہے بلکہ مشکینہ پہ ہے. عباس آگے بڑھے. اب آپ جو بھی زیارت پہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عباس کے کٹا ہوا ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں بڑا فاصلہ ہے. مطلب یہ کہ ایک ہاتھ سے عباس نے وہ شجاعت کے مظاہرے کیے ہیں. ایک ہاتھ سے عباس نے وہ جنگ کی ہے. بعد میں عباس نے دوسرا بازو قلم ہوا. ایک مرتبہ مشکیزے کو اپنے دانوں کے نیچے رکھ لیا اور اپنے آپ کو اس کے اوپر رکھ دیا کہ تیر آئے عباس کے سینے کو چھلنی کر دے مگر مشق سکینہ کو چھلنی نہ کر سکے. اب یہاں پہ روایت یہ کہتی ہے کہ عروہ سے پوچھا گیا تم نے مشق سکینہ کو کیسے چھڑا؟ عروہ یہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عباس کے دونوں بازو ختم ہو گئے لیکن پھر بھی عباس ہمت کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے دیکھا کہ عباس گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں بار بار مشق سکینہ کو دیکھ رہے ہیں. بازو ختم ہو گئے دونوں بازو ختم ہو گئے مگر مشق سکینہ کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے سوچ لیا کہ عباس تب رکے گے جب مشق سکینہ کو مارا جائے گا. اس نے ایک تیر چلایا مشق سکینہ کو تیر چلا. عباس نے فوراً سوچ لیا خیر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے گھوڑے کو موڑ دیا. اب جیسے ہی گھوڑے کو موڑا ایک تیر آیا جو عباس کی آنکھ میں آ کے لگ جاتا ہے. عباس نے چاہا کہ گھٹنوں سے اس تیر کو باہر نکالے. ایک شخص آگے بڑھتا ہے گرز مارتا ہے جو عباس کے سر پہ لگتا ہے. مسائل کو ختم کر رہا عباس کے سر پہ لگتا ہے. اب جیسے ہی گرز عباس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے میں کہوں گا تھوڑی سی اونچائی سے گرتے آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں. آپ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کا سہارا دیتے مگر عباس جب گھوڑے سے گرے نا ہاتھ نہیں تھے. اب جو ہاتھ میں تیر لگے ہوئے تھے یا جو بدن میں تیر تھے جب عباس کے جس میں اندر زمین پہ آیا تو عباس جب زمین پہ آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلے سلام کیا میرے آقا آپ پہ سلام ہو. امام حسین علیہ السلام آتا ہے بھیا آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اب میں جملے کو ختم کر رہا ہوں. میں مذاہب کو ختم کر رہا ہوں. امام حسین ساری وصیتیں نہیں پڑھتا ہے. امام حسین آنے کے بعد عباس کو ہاتھ دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ لاشیں کو اٹھائے خیمے میں لے کے چلے جائے. فوراً عباس نے آنکھوں کو کھول لیا. مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں تمہارے لاشیں کو خیمے میں لے کے جانا چاہتا ہوں. عباس نے کہا نہیں اس غلام کی اتنی فرمائش ہے میرے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے. میرے لاشیں کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اصل میں تاریخ نے جملہ لگا امام حسین علیہ السلام وہی لات کو چھوڑ کے چلے آئے. اب آیت اللہ بحرانی ایک روایت نقل کرتے ہیں جب عباس کے روزے کو منہدم کیا گیا نا میں یہی پہ مسائل کو ختم کروں گا. جب عباس کے روزے کو منہدم کیا گیا ہے نا تو جو تعمیر کرنے کے لیے جسے بلایا گیا اس نے کہا تمہیں عباس کی قبر کو تعمیر کرنا ہے. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد عباس کی قبر کو دیکھنے لگتا ہے. عباس کی قبر کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ
میں تجھے ایک بات یہ کہتا ہوں، مجلسوں میں اور میں نے محسنین سے سنا ہے کہ عباس کا قد اتنا بلند تھا، جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے. کیا یہ روایت جھوٹی ہے؟ دیوار پہ مارنے لگ جاتے. تم نے یہ کیسا سوال کر لیا؟ تم نے کیسا سوال کیا؟ نہیں عباس کا قد اتنا بڑا تو قبر اتنی چھوٹی. ایک مطلب ہے تمہیں نہیں معلوم جب امام حسین علیہ السلام عباس کے لاشیں کو چھوڑ گئے تھے نا، اب جتنے لوگ عباس کے پاس سے گزر رہے لاشیں کے پاس سے، کوئی تلوار کو مارتا ہے، کوئی خنجر کو مارتا ہے. عباس کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جب امام سجاد اعجاز کے ذریعے کربلا میں آئے چاہتے ہیں تب گزرنے کے لیے، اب جب عباس کے لاشیں کو دیکھا چیخ مار کے رونے لگے، ابا تیرا قد اتنا چھوٹا تھا. عباس کا تم دیکھتے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا. سیاح ربنا تقبل منا